سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور عاشق نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواج پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، شفاء العی فی السؤال، نہ جاننے والے کا بھلا معلوم کرنے میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، فاسألوا یرحمکم اللہ، دین کے احکام معلوم کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اس زمانے میں مسائل شرعیہ سے بہت زیادہ غفلت ہے اور عمل سے بہت زیادہ بے رغبتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شرعی احکام جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کی محبت اور پیار میں ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانا جن کی عقل ابھی اس درجہ نہیں کہ وہ مقام عظمت اور مقام احترام کو پہچان سکیں، یا عقل ان کی ہر آن مختلف کام کرنے کی طرف مائل کرتی رہے اور وہ کچھ نہ کچھ لایانی کلام کرتے رہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنبوا المساجد من المجانین والصبیان، مسجدوں میں دیوانے اور بچوں کو آنے سے روکو۔ اسی طرح فقہ حنفی میں واضح حکم ہے کہ ہر وہ شخص جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو اسے مسجد میں آنے سے روکا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حکم ہے، یمنع المساجد لکل موذ، ہر ایذا دینے والے کو مسجد سے روکا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچا لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے مسجد میں منع فرمایا۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب جمعے کی نماز کو آتے ہیں وہ اتنے چھوٹے بچوں کو ہرگز نماز میں ساتھ نہ لائیں جن کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی طبیعت میں انتشار ہو، یا وہ آداب مجلس نہ بجا لائیں۔ مسجد میں آنے والے بچے کی عمر 7 سال ہونا چاہیے۔ 7 سال کی عمر کے بچے کے اسلام کا اعتبار ہے، اور 7 سال کا بچہ ایسی نقل و حرکت سے باز رہتا ہے جو آداب مسجد کے خلاف ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شرعی احکام کا احترام کرنے اور جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود پاک سنائیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے ایک صاحب اور گود میں بچہ اٹھا کر لائے، جو بچہ خود چل نہیں سکتا، سر ڈھک کر نہیں بیٹھ سکتا، اسے مسجد میں لانے کا کیا شوق ہو؟ مسجد کی زیارت کرانا ہے تو کسی اور کو لائیے۔ پھر پاک سنائے صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقوں میں ٹکڑوں میں مت بٹو۔ یہ ایسی عظیم و جلیل آیت طیبہ ہے کہ اس میں حق کا واضح پیغام ہے، مگر کچھ لوگ اس سے اپنے مطلب کی بات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام جو مسلمانوں کی جماعت میں انتشار اور اشتراک کا باعث ہو، شریعت طاہرہ میں اگر وہ معمور من الشرع نہیں ہے تو حرام ہے۔ معمور من الشرع کے معنی یہ ہے کہ شریعت طاہرہ نے اس کا حکم کیا ہو، خواہ وہ فرض ہو یا واجب یا سنت، اور اس کے علاوہ ایسا کوئی کام جو شریعت طاہرہ سے ثابت نہیں، یا جس مسجد کی جماعت میں آپ حاضر ہوئے ہیں وہاں کے امام کے نزدیک، امام سے مراد ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں کہ ہمارے مذہب مہذب میں 4 امام برحق ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تیسرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چوتھے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 اماموں کا فقہ مرتب اور مکمل ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اور ائمہ مجتہدین ہوئے ہیں، لیکن ان کا مکمل فقہ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے سارے عالم میں انہی 4 ائمہ مجتہدین کے فقہ پر عمل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں زیادہ تر اکثر بلاد میں، اکثر شہروں میں حنفی المذہب لوگ ہیں۔ شافعی اور حنبلی اور مالکی حضرات میں جو اختلاف ہے وہ ہرگز اعتقادی اختلاف نہیں، بلکہ ان کا وہ اختلاف ایسا ہے کہ کسی کام کے کرنے کے شریعت طاہرہ نے چند طریقے بیان فرمائے، ان میں سے جس امام نے جس طریقے کو اختیار کیا وہ طریقہ ان کے فقہ کے اعتبار سے رائج ہوا اور وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا درست ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی امام کی تقلید کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ بعض اعمال تو حنفی فقہ کے اعتبار سے ہوں اور بعض کام مالکی یا شافعی فقہ کے اعتبار سے ہوں۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ رفع یدین کے معنی یہ ہے
کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، فقہ حنفی میں نماز کے لیے صرف تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جذبہ عبودیت سے سرشار ہو کر اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر آئے، جسم پاک، لباس پاک اور پاک قلب کے ساتھ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو، اور اس کی حمد و ثنا، اس کا ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو خیال غیر سے بالکلیتاً خالی کر لے، اور جس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو اور صف بستہ ہو اور ارادہ نماز کرے تو اس وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے کہے اللہ اکبر۔ کان کے انگوٹھے، ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو سے لگ جائیں اور ہاتھوں کا رخ کعبے کی طرف ہو، اور اللہ کی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناک کے نیچے اس طرح باندھے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، بائیں ہاتھ کی پشت پر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، اور ایک انگلی چھوٹی والی یہ کلائی کی طرف اس طرح اور انگوٹھا اس طرح گھوم جائے۔ میں دیکھتا ہوں بعض احباب نیت باندھتے ہیں تو وہ اس طرح نیت باندھتے ہیں کہ کلائی گاٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض حضرات تو کوہنی ہی تک پہنچ جاتے ہیں، بعض حضرات اس طرح ہاتھ لٹکاتے ہیں۔ سب سے صحیح طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اس پشت پر یہ ہتھیلی آئے اور ایک انگلی اس طرح اور انگوٹھا اس طرح ہلکا کر لے، اور یہ 3 پورے کلائی پر ہو۔ اب نیت باندھ لی، اب ثنا پڑھے تعوذ و تسمیہ کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام قرأت کرے گا، چاہے قرأت جہری ہو یا سری، چاہے امام قرأت زور سے کرے یا آہستہ، ہر نماز میں مقتدی امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا۔ ایسا کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب تم نے اسے امام بنا لیا تو اگر کوئی قوم کسی حاکم کی بارگاہ میں جاتی ہے تو سارے لوگ نہیں کلام کرتے، بلکہ ان سب کی طرف سے ان کا پیشوا، ان کا مقتدا کلام کرتا ہے اور باقی لوگ خاموش رہتے ہیں بلا تشبیہ۔ اللہ کے حضور جب امام کی اقتدا میں ہو تو اب امام تمہارا مؤتمم ہے، امین ہے، اور یہ قرأت کرے گا، تم خاموشی سے کھڑے رہو۔ اور جن نمازوں میں قرأت جہری ہے کہ امام قرأت آواز سے کرتا ہے، اس میں قرآن کریم سننا کیونکہ فرض ہے، اور بولنے والا، پڑھنے والا اس طرح نہیں سن سکتا جس طرح خاموش رہنے والا سنتا۔ تو آپ کے پیارے رب عز و جل نے حکم فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور یہ حکم مطلق ہے، خواہ تلاوت قرآن نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ اور فقہ مبارک کا قاعدہ کلیہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ امام قرأت کر رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، تو ہمیں نہ پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا اور سننے کا حکم دیا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا، تو اللہ کے محبوب کا یہی طریقہ تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ بعض غیر مقلدین
یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا فاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کا حکم درست ہے، لیکن یہ منفرد کے لیے ہے۔ جب تنہا نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور اس کی ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھے گا تو یہ واجبوں کا تارک ہوگا اور ترک واجب سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن جب مقتدی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے حکم حدیث یہ ہے کہ وہ خاموش رہ کر امام کی قرأت سنے، اس لیے کہ اس کی قرأت وہی ہے جو امام کی قرأت ہے اور اس کے لیے کفایت کرے گی امام کی قرأت۔ تو اس دھوکے میں نہ آئیے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے اور اجتہاد کے لیے اس سے بھی زیادہ علوم کی ضرورت۔ محض لغت کا علم جان لینا یہ بھی کافی نہیں، بلکہ علم معانی کے لیے لغت کا علم جاننے کے بعد، لغات کو پہچاننے کے بعد بھی محل وقوع کے اعتبار سے عبارت کے معنی معین ہوں گے، اس لیے کہ عربی ادب میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے لیے متعدد الفاظ آتے ہیں۔ ہاں یہ باریکی اس کے باوجود ہے کہ ان معانی میں مراتب کا خیال ہوگا اور یہ بات ایک عامی کو حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ بات عالم ہی کو حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے ائمہ کرام کی اقتداء کریں۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور ائمہ مجتہدین جو دین میں تمہارے اولی الامر ہیں ان علماء حقہ کا حکم مانو۔ اور ضمناً اس میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ فقہ کی باریکیوں پر باخبر اور احکام شرع کو بتمام و کمال ابواب در ابواب انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد اسے محفوظ کر لیا۔ تو علماء سے سوال کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والے علماء کرام سے معلوم کرو۔ اہل ذکر سے مراد علماء حقہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی احکام کی باریکیاں نہیں جان سکتا تاکہ وہ بتمام و کمال علم حاصل نہ کرے، اور بہت وہ ہیں کہ علم حاصل کرنے کے باوجود باب فقہ میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ ایک عظیم نعمت عظمیٰ ہے جو خاص رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر یہ جان لیں کہ کسی کے پتے میں پتھری ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ پتے کو پتھری کو آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، تب بھی آپ یہ جرأت نہ کریں گے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کا آپریشن کر ڈالیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ نہ صرف مریض کی جان کو خطرہ لاحق کرتا ہے بلکہ اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ شخص مر گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور ایک شخص کو مار ڈالنے کا مقدمہ اس کے ذمے ہوگا اور اس کی وہ سزا پائے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ انسان ظاہر میں سب یکساں ہیں لیکن مراتب کے اعتبار سے اور حکم کے اختیار کے اعتبار سے جدا گانا ہے۔ اگرچہ آپ شگاف لگا سکتے ہو، پتھری نکال سکتے ہو، لیکن اس کے نفع و نقصان، اس کی طبیعت کی خرابی کے احوال پر جو باریکیاں ایک سرجن نے سیکھی ہیں ان کی آپ کو ہوا بھی نہ لگی تو آپ کو اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ جس طرح جان کے خطرے میں ڈالنا
انتہائی تکلیفوں کا پیش خیمہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمان کو خطرے میں ڈال دینا زیادہ مضرت کا باعث ہے۔ اس لیے کہ اگر جان خطرے میں کسی کی آپ کی وجہ سے آئی تو دنیاوی تکالیف آپ کو اٹھانی پڑیں گی، اور اس تکلیف کے بعد بالآخر چھٹکارا ہو جائے گا۔ 10 سال کی سزا، 15 سال کی سزا، اس کے بعد سزا پوری ہوئی، چھٹکارا مل گیا، اگرچہ وقت خراب ہوا، سخت تکلیف اٹھائی، لیکن پیچھا چھٹ گیا۔ اور اگر کسی کا ایمان خراب ہوا اور ایمان کی خرابی لاحق ہو گئی تو یہ آخرت کا وہ عظیم خطرہ ہے کہ جو شخص کسی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گویا اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور آخرت کی ہر تکلیف دنیا کی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کل ہمارے نوجوان بھائی خاص طور سے اور بہت سے عمردار لوگ بھی اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ موبائل ہاتھ میں ہے، کون شخص گفتگو کر رہا ہے، کس سے بحث ہو رہی ہے، اس کا عقیدہ اور دین دھرم کیا ہے، اس سے الجھے ہوئے، اور اس کے بعد جب اس میں کہیں پھنسے تو اپنے علماء کا وقت خراب کرتے ہیں۔ حضرت ایک شخص ایسے کہہ رہا تھا، اسے ہم کیا جواب دیں؟ یاد رکھیے کہ اگر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تو یہ خود آپ کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے یہ شاگرد خاص ہیں، یعنی حضرت سیدنا سعید بن جبیر تابعی ہیں اور جلیل القدر عالم، لیکن یہ بد مذہب کو دیکھتے تو بہت تیزی سے اپنا بچاؤ کرتے۔ ایک روز کوئی بد مذہب ان کی مجلس میں آیا اور ان سے کچھ بات کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے فرمایا تو اٹھتا ہے یا میں اٹھ جاؤں؟ اٹھنے میں دیر کی تو یہ خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ بتائیے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوں اور کوئی آ جائے تو آپ یہی چاہیں گے کہ یہ چلا جائے؟ جب آپ اٹھے تو لوگوں نے اس سے کہا، وہ بھی پیچھے چل دیا۔ اب راستہ چلتے میں اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک مسئلے کا جواب دے دیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بد مذہب ہے۔ آپ جب تک یہ نہ جان لیں کہ یہ حقیقتاً بد مذہب ہے یا محض بہکاوے میں آ گیا ہے، تب تک اس سے سر نہ دھلیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ کسی کے بہکاوے میں آ گیا ہے، تو جو بات صحیح آپ جانتے ہو بتائیں۔ پھر بھی اگر وہ الجھے تو کہیں ہمارے عالم کے پاس چلو اور اپنی تسلی کر لو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو آپ کے لیے شریعت طاہرہ کا حکم یہ ہے کہ خود کو بچاؤ۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اسے خود سے علیحدہ کر دو، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں گمراہ نہ کر دے۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے سوال کو سننے کے لیے تیار نہیں تو کہا اچھا صرف میری بات ذرا سی سن لو۔ تو کیا جواب دیا ایسے جلیل القدر امام نے؟ اس لیے کہ انہوں نے جان لیا تھا یہ بد مذہب ہے، وقت ضائع کرے گا، سماع قبول سے محروم کر دیا گیا ہے، حق بات قبول نہ کرے گا۔ تو انہوں نے اس سے کیا جواب دیا؟ واللہ ما سمعت منک لو کان کلمۃ نصیفۃ۔ انہوں نے اپنی انگشت خنصر کے ایک نشان پر، آدھے نشان پر یوں انگوٹھا رکھ کر فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے نصف کلمہ بھی سننا نہیں چاہتا۔ اس سے ہمارے وہ سنی بھائی اپنے بارے میں خیال کریں جو بے دینوں سے گتھے پڑے رہتے ہیں اور ان کی لا یعنی بکواس سن کر اپنی طبیعتوں کو بوجھل کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے شاگردوں نے عرض کیا کہ اے امام اگر آپ اس کی بات کا جواب دے دیتے اور اس کا سوال سن لیتے
تو اس میں کیا حرج تھا؟ فرمایا یہ بد مذہب ہے، اگر شیطان وسوسہ ڈال دیتا تو میں کیا کرتا؟ تمہارا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو بے راہ ہو کر گمراہ ہو گئے۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ ذات رسول اللہ اور ان کی تباہ کرنے والے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین اعظام، پھر ائمہ دین متین، اور یہ سلسلۃ الذھب آج کے اہل سنت علماء سے لے کر صحابہ کرام تک پہنچتا۔ حبل اللہ کے معنی ہے رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور تھام لینے کے کیا معنی ہے؟ آمنت باللہ ورسلہ بما جاء به النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ اللہ کے محبوب لے کر تشریف لائے اس سب کو حق مانے، اس پر ایمان رکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایک اردو داں بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن سمجھتا ہوں، اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے کیا معنی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو احکام بیان فرمائے ان پر مضبوطی سے قائم رہنا اعتصام حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا ہے، اور اس سے اعراض کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ فرقے میں بٹنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت لی اور انہیں بالاتفاق خلیفۃ المسلمین چن لیا گیا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ذہن حاضر رکھیں، ابھی خلافت کی بیعت ہوئی ہے کہ معلوم ہوا بعض علاقوں کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، زکوٰۃ ان کو دینے کا حکم تھا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تو رسول اللہ پردہ فرما گئے، اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور اللہ کے رسول نے انہیں بتایا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا مالدار پر اپنے مال کا 40واں حصہ فرض قطعی ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی رسول اللہ کو ایک بکری کے بچے کی زکوٰۃ دیتا تھا، یعنی اس پر بکریاں تھیں اتنی کہ ایک بچے کی زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، تو میں اس سے زکوٰۃ دوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے ان سے قتال کروں گا، یہاں تک کہ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ فرمایا۔ تو بعض صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین اس وقت کے حالات مناسب نہیں ہیں،
آپ اس وقت یہ ارادہ نہ فرمائیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی نہ جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا۔ یہ ہے ایمان اور اعتقاد کی مضبوطی۔ اب دیکھو جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا انہوں نے قرآن کی آیت کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، انہوں نے سمجھا زکوٰۃ لینا صرف رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا اور دینا انہی تک خاص تھا۔ معاذ اللہ، معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگ بھی قرآن سمجھنے میں سب یکساں نہ تھے، تبھی تو ٹھوکر کھائی اور آپ نے ان سے قتال کیا۔ جو منکرین زکوٰۃ تھے انہیں قتل کیا، اور جنہوں نے رجوع کر لیا انہوں نے توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اب آئیے اس سے اگلے دور، حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مسعود میں جس شخص نے دین سے سرتابی کی انہوں نے فوراً اس کی طرف تنبیہ اور سخت احکام جاری فرمائے اور جیسی ضرورت ہوئی ویسا کام کیا۔ اگر جنگ کی ضرورت ہوئی تو جنگ فرمائے۔ اعلاء کلمت الحق کی سربلندی کے لیے یہ لوگ ہمہ وقت مستعد رہتے تھے۔ 10 سال 5 ماہ 17 دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، اس میں 1045 فتوحات ہیں۔ اندازہ کرو وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہم آج ہزاروں ہیں غلامی کے حوالے۔ طریق مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا تو حالات یہ ہو گئے۔ اب میں اس آیت طیبہ کے تعلق سے یہ تو میں نے چند مثالیں زمانہ پاک کی اس کی دی جسے میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ مصطفیٰ کے کلام کی حکمتوں پر قربان جاؤ۔ فرمایا خیر القرون قرنی، لفظی معنی ہے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو میرے آقا کا زمانہ تو آج بھی ہے۔ جسے مسلمان ہونا ہے ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوگا اور اسے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ معنی کیا ہے؟ ظاہری زمانہ مراد، سب سے بہتر زمانہ میرا ظاہری زمانہ ہے۔ اب میرے آقا کی بلاغت اور فصاحت دیکھو، سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، پہلے قرنی میں قاف آیا، پھر را آیا، پھر نون آیا، پھر یا آیا۔ تو بہترین زمانے کون سے ہیں؟ ایک تو حضور کا ظاہری زمانہ، قرنی کے قاف سے صدیق مراد ہیں، صدیق اکبر کا زمانہ، اور قرنی کے رے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، عمر کی راہ ہے یہ۔ صدیق کا آخری حرف قاف، عمر کا آخری حرف را۔ تو حضرت ابو بکر کا زمانہ، ابو بکر صدیق کا زمانہ، پھر حضرت عمر کا زمانہ، پھر قرنی میں نون آتا ہے تیسرا۔ عثمان کا آخری حرف نون ہے، سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، تیسرے خلیفہ۔ پھر حضرت علی کے اندر نام علی میں چوتھا حرف یا ہے اور قرنی میں بھی چوتھا حرف یا ہے، اس لیے اس زمانے کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے ان 5 زمانوں کو فرمایا سب سے بہتر زمانے یہ ہیں۔ اب اس کے بعد سمجھو کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانہ خلافت میں خارجیوں نے خروج کیا۔ اب یہاں یہ سمجھو کہ رسول اللہ نے جو جام ایمان پلایا تھا وہ تو ایک ہے، آمنو کما آمن الناس۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ تو پیمانہ تو یہ ہے، معیار تو یہ ہے، سب کا ایمان ہے۔ اب ان ایمان والوں کی جماعت میں سے
جس نے فرض زکوٰۃ کا انکار کیا وہ جماعت منکرین زکوٰۃ کے نام سے ہلاک ہو گئی، اور جس نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق سے خروج کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، ثالث بنایا، اور اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم خاص ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں ظالموں کو سمجھایا اور کہا اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں فرما رہا ہے زوجین میں اختلاف ہو تو حکما من اہلہا و حکما من اہلہ، ایک حکم بنایا جائے گا شوہر کی طرف سے، ایک بنایا جائے گا زوجہ کی طرف سے، اور پھر مذاکرات ہوں گے تو وہ فیصلہ کریں گے۔ اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا ہے تو اگر حضرت مولا علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا کر بھیجا اور مذاکرات کے ذریعے صلح ہوئی تو اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن وہ کٹ حجت قرآن کو نہ سمجھنے والے، محض لفظی ترجمے پر بھروسہ کرنے والے گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے خروج کیا امام برحق سے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، تو وہ نکل گئے مسلمانوں کی جماعت سے۔ ان کے لیے ہمارے فقہاء نے صاف فرمایا یخرجون من الدین احکامہم احکام المرتدین، تو ان خارجیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا اور انہیں قتل کیا گیا۔ اب میں نے یہ تمہید اس لیے ذکر کی کہ آپ کے پاس آنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہو جاتے سب مسلمان بھی ایک، یہ کیا اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے میں غیر مقلد ہوں، کوئی کہتا ہے میں رافضی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادیانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہابی ہوں۔ یہ اختلاف اسی طرح پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک جماعت اور ظاہر ہوئی، انہوں نے محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلو کیا اور حد سے بڑھ گئے، یہاں تک کہ بعض نے مولا علی کو خدا کہا۔ یہ نصیری شیعہ انہیں خدا مانتے ہیں، اور بعض نے انہیں اصلی نبی قرار دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر، اور نبی کو نبی نہ ماننا بھی کفر۔ آپ نے سمجھا جماعت مسلمانوں کی ایک تھی۔ اب اس آیت کو پڑھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے محبوب کی رسی کو، اللہ کی رسی کون ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اللہ عطا کریں اسے لے لو، جو حکم دے اسے مان لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ آقا جس سے منع فرما دے اس سے باز رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دو فرقے بنے، خارجی اور رافضی، اہل تشیع۔ اور حضرت مولا علی کو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میں بڑی تیزی سے چند منٹ میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ یہ میں نے آپ کو فرقے بننے کا طریقہ بتا دیا، کیسے فرقے بنے۔ تو جماعت ناجیہ، جماعت حقہ، وہی مبارک جماعت ہے جو صحابہ اور رسول اللہ کے طریقے پر گامزن ہے، اور اس مبارک جماعت کا نام پیارے آقا نے فرمایا وہی الجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تابعین کے زمانے میں معتزلی ہوئے، میں نے پچھلے چند جمعے پہلے معتزلہ کا کچھ ذکر کیا تھا۔ یہ جو سیدھے سادے مسلمان یہ کہتے ہیں ان مولانا لوگوں کو اختلاف کے سوا کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو برا مت کہو، کسی کو برا مت کہو۔ اچھا، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، سورہ مومنون میں مومنین کا ذکر ہے، منافقون میں منافقین کا ذکر ہے، سورہ کافرون جو ہے کفار کے تعلق سے نازل ہوئی ہے،
اور معاندین کو قرآن نے معاند کہا، فاسقین کو فاسق کہا، کافرین کو کافر کہا، مومنون کو مومن کہا، مسلم کہا۔ تو قرآن تو فرقان ہے، اچھے برے کھرے کھوٹے میں تفریق کرنے والا، صاف حق و بیان ظاہر کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے دین کی دال کو نہیں سمجھا، وہ پیغام اسلام کو اور دین کو سمجھیں۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو، پہلے خود کہہ دیا اب کہتے ہیں مت کہو۔ کیا کہا؟ کافر کو بھی کافر مت کہو۔ تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ مومن کو کافر مت کہو؟ تو تمہاری بات کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا، پھر تو سچی بات ہوتی۔ معلوم یہ ہوا اسلام میں جو جس درجے میں ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ ایک بات خاص سمجھ لیں، ان کا ایک ہتھیار ہے اتحاد۔ بھائی سب متفق ہو جاؤ، سب یکجا ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کا گرو کھڑا رہا، اس نے نہیں کیا۔ اختلاف تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ اگر شیطان کو راضی کرتا ہے کوئی تو امت مصطفیٰ ناراض، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین جماعت جو ہے وہ سرکار کی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ہم نے تمام امتوں میں تمہیں چنا ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی جماعت الگ الگ۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی جماعت الگ الگ۔ میرے آقا کے زمانے تک آ جائیے بہت تیزی سے، سرکار کا زمانہ آیا تو ابو جہلی جماعت الگ اور مصطفی جماعت الگ۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتے پھریں گے ابو لہبی۔ کام تو کرتے ہیں ابو لہب والا اور نام رکھتے ہیں مصطفی، چراغ روشن کرنے کا۔ خوب یاد رکھو یہ بات اسی دن سے چلی آ رہی ہے جب شیطان نے کھڑے ہو کر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے سچے راستے پر بیٹھ کر اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا۔ اور ایک آیت میں تو کہا لَأَحْتِكَنَّ، چکی میں پیس کے رکھ دوں گا۔ تو اب کون ہے جو یہ کہے کہ شیطانی جماعت؟ قرآن نے صاف فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کی جماعت خبردار، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اور شیطان کے لیے بھی بتایا۔ اب میں آپ کو ان کا سبق بتا دوں، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ آپ بتائیے تیل اور پانی کا کبھی اتحاد ہوا ہے؟ رات بھر گھوٹو، جب مرہم جیسا ہو جائے رکھ دو، صبح اٹھو گے پانی الگ تیل الگ۔ جیسے تیل پانی کا اتحاد نہیں ہو سکتا، حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتا، دن کا اجالا رات کی سیاہی مجتمع نہیں ہو سکتے، اجتماع ضدین کبھی نہیں ہوگا۔ اب ان کا سبق کیا ہے؟ بھائی دیکھو اتحاد میں بڑی برکت ہے۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ہتھیار مل جائے کہ انہیں کیسے بھگانا ہے۔ بھائی دیکھو اتحاد میں بڑی برکت ہے۔ کتنا کوڑا پڑا ہوتا، ایک بندھن میں جھاڑو باندھ دی اور جھاڑو سے سرکایا تو دیکھو بندھن میں بندھ کے مختلف تنکوں کی طاقت یہ ہو گئی، سارا کوڑا کرکٹ صاف کر دیا۔ جھاڑو تو ہر گھر میں ہوتی ہے، ایک بندھن میں تنکے بندھے ہوتے ہیں اسے جھاڑو کہتے ہیں۔ بتاؤ اسی سے سبق سیکھ لو، اگر اس کا بند کاٹ کے بکھیر دو تو یہ سب خود ہی کوڑا بن گیا۔ تو بھائی متحد ہو جاؤ۔ دیکھو اتحاد میں بڑی برکت، جھاڑو کے تنکے ایک بندھن میں بن گئے تو سب صفائی ہو گئی، راستے صاف، مکان صاف، گھر صاف۔ اور اگر اسے کاٹ کے بکھیر دیا تو یہ خود ہی کوڑا ہو گیا۔ آج ہم کوڑا کرکٹ یوں ہو گئے متحد جو نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس الو کے پٹھے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ ایسی ماری ہوئی عقل والے کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے تو نے اپنے مطلب کی بات تو جھاڑو سے سیکھ لی اور جھاڑو کا جو اصل سبق تھا وہ نہیں سیکھا۔ یہ بتا دوں کہ جھاڑو کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 10 قسم کی۔ بولو کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ بہت قسم کی۔ جھاڑو مختلف قسم کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ جھاڑو بنانا چاہتے ہیں تو پتیل کی جھاڑو بناؤ تو سب تل کے پتیل کے، بانس کی بناؤ تو سب تیلیاں بانس کی،
کانس کی بناؤ تو سب تنکے کانس کے، گولے کی بناؤ تو سب تنکے گولے کے، کوئی ہے اور سارے تنکے ایک سائز کے، جب جھاڑو بنتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسی جھاڑو بنائے، ایک بانس کا تنکا، ایک کانس کا تنکا، ایک مور کا پر اور ایک چھال، مختلف چھوٹے بڑے تنکے اور ایک گٹھری میں باندھ لے، یہ جھاڑو ہوگی یا کوڑے کا گٹھا؟ بولو بھائی، یہ تو کوئی عربی فارسی کی بات نہیں ہے، کوڑے کا گٹھا ہوگا اس سے جھاڑو لگ سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا سبق دیا جھاڑو نے؟ اتحاد وہ مفید ہے جو ایک جنس کا، ایک فکر کا اتحاد ہو۔ تو ہم یہ نعرہ دیتے ہیں سنی مسلمان ایک ہوں، اور یہ باطل مذہب والوں سے اتحاد مت کرو۔ کنر ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با ہم باز، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے اور باز اور شاہین کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوؤں میں کبوتر مل کر اڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بڑی سمجھ دی ہے، ایک فکر والے، ایک اعتقاد والے۔